اسے بھی اونچا اللہ کر دیتا ہے۔ بڑے بڑے غریب گھرانوں سے تعلق رکھنے والے جب دین کی راہوں کے مسافر بنتے ہیں تو پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ بڑی بڑی کوٹھیوں، کاروں اور مرموں کے مالک اس کے قدموں میں ہوتے ہیں، اور دین کی راہوں کا جو مسافر بنا تھا وہ ان سے اونچا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کے ذکر کو اللہ نے یہ فضیلت بخشی ہے اور یہ برکت عطا فرمائی ہے کہ جو اس ہستی کا ذکر کرتا ہے اللہ اسے بھی اونچا فرما دیتا ہے۔ آج ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا تذکرہ کرنا ہے۔ اللہ کے جتنے پیغمبر، رسول، نبی آئے یہاں پہ، اللہ نے ہر کسی کو معجزات عطا فرمائے، لیکن جب باری آئی نا میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، آمنہ کے لال کی، اللہ کے محبوب نبی کی، تو اللہ نے ایک دو معجزہ نہیں عطا فرمایا، اللہ نے حضور کو سر سے لے کے قدموں تک سراپا معجزہ بنا کر بھیجا، سراپا معجزہ بنا کر بھیجا۔ بڑا خوبصورت آپ کا وہ معجزہ ہے۔ لکھنے والوں نے بڑی خوبصورت جو ہے وہ منظر کشی کی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ عرب کی سخت دھوپ ہے، تپتا ہوا ریگستان ہے، دوپہر کا وقت ہے، تیز گرم ہوا ہے اور ساری قیامتیں ایک ساتھ جمع ہیں۔ عرب کی گرمی ویسے ہی بڑی مشہور ہے، لیکن اگر ہوا چل رہی ہو تو پھر اور گرمی ہے، دوپہر کا وقت ہو مزید گرمی ہے، اور پھر تپتا ہوا صحرا اور گرمی ہے۔ تو لکھا کہ ساری قیامتیں ایک ساتھ جمع تھی، اور ان قیامتوں میں ایک قافلہ پیاس کی شدت سے صحرا کے اندر مرنے کے قریب تھا۔ اسے خود بھی پتہ چل چکا تھا کہ اب ہم چند سانسوں کے مہمان ہیں، پانی ہمارے پاس ہے نہیں، دور دور تک کوئی نظر آ نہیں رہا، بس ہم چند سانسوں کے مہمان ہیں۔ انہیں بھی یقین تھا، مگر ابھی اللہ نے انہیں زندگی عطا فرمانی تھی۔ کہتے ہیں اچانک پھر ان کی نظر دور چند ناقہ سواروں کے اوپر پڑی، تو قافلے کا جو سردار تھا نا اس نے کہا مجھے لگتا ہے وہ جو قافلہ ہمیں دکھائی دیا ہے نا وہ ہماری بجھی ہوئی زندگی کی امید بن کر طلوع ہوا ہے۔ ایسا کرے سارے اپنی بکھری ہوئی قوتوں کو جمع کرے اور مل کے ایک آواز لگائیں، اگر قافلے والوں تک ہماری آواز پہنچ گئی تو ہمیں شاید زندگی مل جائے۔ کہا جی ٹھیک ہے، زندگی کس کو پیاری نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں وہ سارے مل کے نا ایک آواز لگاتے ہیں، آواز دوسرے قافلے کا سردار سن لیتا ہے۔ میں کہتا ہوں وہ زور سے آواز نہ بھی نہ دیتے، وہ آہستہ ہی دیتے تو دوسرے قافلے کا سردار سن لیتا۔ کیوں؟ وہ میں اور آپ نہیں تھے، وہ نبیوں کا امام تھا اور نبیوں کا سلطان تھا، کہ جو جنت الفردوس میں بلال کے چلنے کی بھی آواز سن لیتا ہے۔ بلال مکے میں چل رہا ہے اور وہ جنت الفردوس میں بھی اس کی آواز سن لیتے ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا آؤ میرے غلاموں چلتے ہیں اس قافلے کے پاس، شاید انہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ آقا تشریف لائے تو اس قافلے کے سردار نے فوراً کہا، چہرہ دیکھا تو کہا اے رحمت اور نور والے، اگر تمہارے پاس پانی ہے تو ہمارے حلق سے نیچے اتار دو تاکہ ہمیں زندگی مل جائے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا پانی تو نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن اس پہاڑ کی دوسری جانب، جو کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، تو انہوں نے فرمایا اس پہاڑ کی دوسری جانب ایک حبشی ناقہ سوار جا رہا ہے، اس کے پاس پانی کا مشکیزہ ہے، اونٹنی پہ سفر کر رہا ہے، پانی کا مشکیزہ اس کے پاس ہے۔ غلام کو فرماتے ہیں جاؤ اسے جا کے کہو تمہیں اللہ کے پیغمبر یاد کر رہے ہیں۔ وہ غلام چڑھتا ہے پہاڑ پہ، دیکھتا ہے دوسری طرف واقعی ایک حبشی اپنی اونٹنی پہ سوار ہے، اس کے پاس مشکیزہ ہے۔ وہ چلا جاتا ہے، جا کے
اسے کہتا ہے تمہیں اللہ کے پیغمبر یاد کر رہے ہیں. کہتے ہیں وہ جو ہی سنتا ہے وہ ٹھٹک جاتا ہے، رک جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے کہ میں تو پہاڑ کی اس اوڑ سے کوئی نظر نہیں مجھے آ رہا، لیکن انہوں نے مجھے دیکھ لیا. سواری سے نیچے اترتا ہے، پیدل آتا ہے اللہ کے محبوب نبی کے پاس. حضور کا آ کے جب چہرہ دیکھتے ہیں نا، آج اس کی بھی پہلی دفعہ نظر پڑی تھی میرے آقا کے چہرے کی طرف، دیوانہ ہو جاتا ہے. اب چہرہ حضور کی طرف ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں اپنی مشک کا منہ اس قافلے والوں پہ کھول دو، میں ضمانت دیتا ہوں تمہارے مشکیزے سے پانی کی ایک بوند بھی کم نہیں ہوگی، ایک بوند بھی کم نہیں ہوگی. کہتے ہیں وہ اپنی مشک کا منہ کھولتا ہے. دوسرے قافلے والے جو پیاسے تھے پیٹ بھر کے سارے پانی پیتے ہیں، سارے پیٹ بھر کے. اب حضور فرماتے ہیں جب سب نے پانی پی لیا، حضور فرماتے ہیں اب اپنی مشک کا منہ بند کر لو. وہ حبشی غلام جب بند کرنے لگتا ہے نا اپنی مشک کا منہ تو وہ حیران ہو جاتا ہے، کئی مشکیں اس مشک سے پانی بہہ چکا ہے، زمین پہ بھی گرا ہے، لوگوں نے بھی پیا ہے، قافلہ والوں نے بھی پیا ہے، کئی مشکیں پانی بہہ چکا ہے، لیکن پانی کی ایک بوند بھی کم نہیں ہوئی. دیوانہ تو وہ آپ کا ودوہا والا مکھڑا دیکھ کے پہلے ہی ہو چکا تھا، لیکن اب یہ کھلا ہوا معجزہ دیکھتا ہے تو فوراً پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمدن عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں، اس کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں. اب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، اسلام کی سرزمین پہ داخل ہو جاتا ہے، حضور سے کچھ گفتگو کرتا ہے، باتیں کرتا ہے. جب جانے لگتا ہے نا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں سے رخصت فرماتے ہیں اور اپنے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ اس کے چہرے کے اوپر پھیرتے ہیں، چہرے کے اوپر اپنے گورے گورے ہاتھ اس کے پھیر دیتے ہیں. اب وہ جا رہا، دوسری طرف اس کا آقا بڑی شدت سے اس کا انتظار کر رہا تھا. آج ایڑیاں اڑا اڑا کے دیکھ رہا تھا، آج میرا غلام آ نہیں رہا، دیر کر دی ہے اس نے. لیکن کہتے ہیں جو ہی اس کی نگاہ پڑی نا اپنے غلام پہ تو اس کی جان میں جان آئی، جی میرا غلام آ گیا. ابھی تھا تو وہ دور، اس نے کہا میرا غلام آ رہا ہے، لیکن جب وہ قریب ہوا نا تو اس نے کہا اونٹنی بھی میری ہے، مشکیزہ بھی میرا ہے، جو اوپر غلام ہے وہ میرا نہیں ہے، غلام میرا نہیں ہے. خیر غلام جب قریب آ گیا دوڑا، اونٹنی کو جا کے پکڑا اور اس کے اوپر جو سوار تھا اس سے کہا، اس نے کہا اونٹنی بھی میری ہے، مشکیزہ بھی میرا ہے، میرا غلام کدھر ہے؟ اس نے کہا میں ہی آپ کا غلام. اس نے کہا نہیں تو نہیں میرا غلام، تجھے شرم نہیں آتی میرے ساتھ فریب کرتے ہوئے، میرے ساتھ جھوٹ بولتے ہوئے؟ کہا میرے آقا آپ یقین مانے میں ہی آپ کا غلام ہوں. اس نے کہا میں کیسے یقین کر لوں، میرا غلام تو حبشی تھا، رنگ کا سیاہ تھا، تمہارے چہرے کے اوپر تو سفیدیاں اتری ہوئی ہیں، تو وائٹ ہے، میرا غلام تو بلیک تھا. اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا تو جاؤ جا کے آئینہ دیکھو. اس حقیقت کا تو غلام کو بھی نہیں پتا تھا نا ابھی. اب وہ اپنی سواری سے اترتا ہے، جاتا ہے اندر، جا کے آئینہ دیکھتا ہے، رقص کرتا ہے. یار کس کا جی نہیں چاہتا میرا رنگ گورا ہو جائے، اور اگر کچھ کرنا بھی نہ پڑے اور رنگ جو ہے وہ گورا ہو جائے. وہ جو ہی دیکھتا ہے نا تو کہتے ہیں بے خودی کی عالم میں رقص کرتا ہے اور اپنے آقا کو کہتا ہے میرے آقا سن لے، میں ہی آپ کا غلام ہوں، آپ جو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں اپنے گھر کے معاملات حالات میرے سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو میرے چہرے کی سفیدی آپ کو نظر آ رہی ہے نا، یہ تو برکت ہے اس نخلستان عرب کے پیغمبر کی جن کی آج میں نے زیارت کی ہے، میں ان کی صحبت میں آج رہا ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں نے ان کا دین قبول کر لیا ہے. اور میرے آقا جب میں ان کے پاس سے آنے لگا نا دم رخصت دعاؤں کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے ہاتھ بھی میرے چہرے کے اوپر پھیرے تھے. بس یہ انہی ہاتھوں کی برکت ہے کہ اللہ نے میرے چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں تبدیل فرما دیا.
یہ برکت ہے اس نخلستان عرب کے پیغمبر کی کہ ان کے ہاتھوں کی برکت سے اللہ نے میرے چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں تبدیل فرما دیا۔ تو یہ کمالات، یہ معجزات اللہ کی ذات نے اپنے محبوب نبی کو عطا فرمائے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایک غلام گزرے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ابو طلحہ جیسا شوہر کوئی نہیں، ام سلیم جیسی بیوی کوئی نہیں، اور انہی کے ہی شہزادے تھے حضرت انس جنہوں نے 10 سال حضور کی نوکری کی۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں آقا نے مجھے 10 سالوں میں جھڑکنا تو ایک طرف رہا، کبھی اف بھی نہیں کہا تھا۔ ایک روز نا دربار رسالت سے حضرت ابو طلحہ واپس آئے اور آ کے اپنی بیوی ام سلیم کو کہتے ہیں، ام سلیم حضور کی گفتگو سے میں نے اندازہ لگایا حضور فاقے سے ہے، کچھ ہے تو ایسا کرو انس کو دے کے حضور کی بارگاہ میں بھیج دو۔ ام سلیم کہتی ہیں یہ چند روٹیاں ہی ہیں۔ ان نے ان روٹیوں کو دوپٹے میں باندھا، حضرت انس کے حوالے کی، کہا جاؤ میرا بیٹا جا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کرا۔ حضرت انس فرماتے ہیں جب میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا نا، میں نے حضور کو سلام کیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا ارسالہ کا ابو طلحہ تھا، تمہیں ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ کہتے ہیں میں نے عرض کی نام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں پھر آقا نے ارشاد فرمایا بطعام، کھانے کے ساتھ بھیجا ہے؟ فقول تو نام، میں نے پھر عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں حضور نے میرے سے وہ کھانا وصول نہیں کیا، حضور کے ارد گرد جتنے غلام تھے نا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو فرمایا آؤ سارے ابو طلحہ کے گھر چلتے ہیں۔ اب حضرت انس کو فکر تھا کہ گھر میں تو انہیں بھی پتا تھا کہ اب کچھ نہیں ہے، حضرت انس آگے آگے ہیں، حضور پیچھے ہیں، پیچھے غلام ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے کہا چلے گھر میں جا کے نا اپنے والد کو میں بتاتا ہوں حضور قافلے سمیت آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں حضور سے بھی پہلے اپنے گھر میں داخل ہوا اور میں نے اپنے والد گرامی مرتبت کو کہا، میں نے کہا حضور غلاموں سمیت تشریف لا رہے ہیں، غلاموں سمیت حضور تشریف لا رہے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت ابو طلحہ نے آپ نے فوراً اپنی بیوی کو کہا یا ام سلیم قد جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالناس، اے ام سلیم حضور غلاموں کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، وَلَيْسَ عِنْدَمَا نُطْعِمُهُمْ، اور حضور کو پیش کرنے کے لیے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور غلاموں سمیت آ رہے ہیں، حضور کی خدمت کے لیے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں عقیدہ ہو تو حضرت ام سلیم جیسا ہو، کتنا خوبصورت عقیدہ ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے ابو طلحہ اگر حضور آ رہے ہیں تو ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، جو ہستی تشریف لا رہی ہے ان کے ساتھ وہ خود ہی بندوبست فرما لیں گے، پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ آقا تشریف لائے غلاموں کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو طلحہ کو جو ہے میرے سامنے حاضر کر دو۔ کہتے ہیں ہم نے حاضر کر دیا۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے جو چاہا وہ حضور نے پڑھا، پڑھنے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھاؤ۔ حدیث کے لفظ ہے سارے کے سارے غلاموں نے کھایا، 70 او 80 رجلا، 70 یا 80 وہ صحابہ کرام تھے، سب نے کھا لیا۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں سب نے کھا بھی لیا، کھانا کھانے کے بعد جب میں نے دیکھا تو کھانے میں سے ذرا برابر بھی کمی واقعہ نہیں ہوئی تھی، ذرا برابر بھی کمی واقعہ نہیں ہوئی تھی۔ تیسرا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے وہ غلام ہیں جنہوں نے بغیر تعین اوقات آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پڑھا ہے، بغیر تعین اوقات کئی کئی دن فاقے سے رہے ہیں۔ کہتے ہیں ایک روز مجھے اتنی سخت بھوک لگ گئی کہ میرے سے کھڑا بھی نہیں ہونے پا رہا تھا، میں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، بڑی مشکل سے میں جا کے نا مسجد نبوی شریف کے سامنے بیٹھ گیا، ایسی جگہ پہ جہاں سے ہر کوئی گزرتا تھا، یعنی چوک کہہ لیں، ہر کوئی گزرتا تھا، اور میں اس غرض سے بیٹھ گیا کہ کوئی نہ کوئی تو میری بھوک کا حال جو ہے وہ نکالے گا۔ کہتے ہیں جو بھی گزر رہا تھا وہ مجھے سلام کر کے گزر جاتا،
میرا مسئلہ تو حل نہیں ہو رہا تھا۔ کہتے ہیں پھر حضرت عمر فاروق تشریف لائے تو میں نے آگے بڑھ کے ان سے قرآن کا ایک مسئلہ پوچھا۔ حضرت عمر فاروق نے مجھے جواب دیا، جواب دینے کے بعد وہ چلے گئے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق تشریف لے آئے، میں نے ان سے بھی ایک مسئلہ پوچھا، حضرت ابو بکر صدیق نے بھی مجھے جواب دیا، پھر وہ بھی چلے گئے۔ میں نے کہا میرا معاملہ تو وہیں پہ اٹکا ہوا ہے۔ کہتے ہیں پھر دل و قلب و نگاہ کے مرشد اولین نبیوں کے امام تشریف لے آئے۔ کہتے ہیں حضور تشریف لائے نا تو میں نے اٹھ کے حضور سے بھی ایک مسئلہ پوچھا۔ جب میں نے حضور سے مسئلہ پوچھا تو سرکار نے مسکراتے ہوئے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور حضور نے فرمایا ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے، بھوک لگی ہوئی ہے؟ تو میں نے عرض کی جی میرے آقا مجھے بھوک لگی ہوئی ہے۔ سرکار نے فرمایا آؤ میرے پیچھے آ جاؤ۔ کہتے ہیں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل پڑا، حضور کشان نبوت میں پہنچے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل خانہ کو کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو اندر سے آواز آئی دودھ کا ایک پیالہ کہیں سے آیا ہے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا جاؤ باقی اصحاب صفہ کو بھی بلا کے لاؤ۔ اہل خانہ کو کہا جی دودھ کا پیالہ یہاں پہ رکھ دیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں باقیوں کو بلانے کے لیے چلا گیا، سب کو لے کے آیا۔ کہتے ہیں 70 وہ تھے، ایک میں تھا اور ایک آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھا، تو کتنے ہو گئے جی؟ کتنے ہو گئے؟ 72۔ دودھ کا ایک پیالہ پورا ہو جاتا ہے؟ کیوں جی خلیل صاحب؟ ایک ہی نہیں رج سکتا، لیکن حضور ہوں تو پھر ہو جاتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا ابو ہریرہ یہ دودھ کا پیالہ اٹھاؤ اور دائیں طرف سے شروع کرو۔ دائیں طرف سے تقسیم شروع، یہ حضور کی سنت ہے۔ کھانا اپنے سامنے سے کھانا یہ بھی سنت ہے۔ 3 سانسوں میں پانی پینا یہ بھی حضور کی سنت ہے۔ بسم اللہ پڑھ کے پینا یہ بھی سنت ہے۔ بیٹھ کے پانی پینا یہ بھی سنت ہے۔ تو سرکار نے فرمایا دائیں طرف سے ابو ہریرہ شروع کرو۔ کہتے ہیں میں نے پیالہ اٹھایا، پہلے شخص کو دیا، اس نے پیٹ بھر کے دودھ پی لیا تو میں نے دیکھا دودھ اتنے کا اتنا ہی ہے۔ دوسرے کو دیا، دودھ اتنے کا اتنا ہی ہے۔ جب اس نے بھی پی لیا تو میں نے کہا ابو ہریرہ تو پہلے تو پریشان تھا، اتنے آدمی آ گئے ہیں، بھوک مجھے لگی ہوئی ہے، دودھ کا ایک پیالہ ہے لیکن 3-4 پی چکے ہیں۔ ابو ہریرہ اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اب اس دودھ کا تعلق حوض کوثر کی نہر سے جڑ گیا، اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں جب 77 اصحاب صفہ نے جو ہے وہ پی لیا نا تو پھر دودھ کا پیالہ میرے ہاتھ میں، حضور نے مجھے فرمایا ابو ہریرہ تم پیو۔ کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ پیا، پینے کے بعد جب میں نے اپنے لبوں سے نیچے کیا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ کہتے ہیں میں نے پھر پیا، جب میں نے نیچے کیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ پھر پیو۔ میں نے تیسری دفعہ بھی پیا۔ کہتے ہیں اب جب میں نے پیالہ لبوں سے نیچے کیا نا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ میں نے عرض کی حضور اب تو ایک گھونٹ کی بھی گنجائش باقی نہیں ہے، آپ کے رب کی قسم کھا کے گیا۔ کہتے ہیں پھر میں نے دودھ کا پیالہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، حضور نے پیا تو پھر دودھ جو ہے وہ ختم ہوا۔ اب بڑی مزے کی یہ بات ہے یار، دودھ کا ایک پیالہ ہے اور 72 لوگوں نے وہ دودھ پیا ہے، بڑی مزے کی بات ہے، بڑے لطف والی بات ہے اور لطف لینا بھی چاہیے۔ لیکن یار اس کی دوسری طرف بھی آپ دیکھیں 71 کا جھوٹا نبیوں کا امام پی رہا ہے۔ دوسری طرف بھی دیکھیں نا، آج میں اور آپ لوگوں نے اپنے برتن کھانے پینے کے الگ رکھے ہوئے ہیں جی، ذرا سیم نہ لگ جائے جی۔ میں نے جھوٹا برتن نہیں جی استعمال کرنا یار، اگر نبیوں کا امام استعمال کر رہا ہے تو مجھے اور آپ کو استعمال کرتے ہوئے ہمارے پیٹ میں مروڑ نہیں پڑنے چاہیے۔ 71 کا جھوٹا نبیوں کا امام جو ہے وہ پی رہا ہے، اور حضور بتا رہے ہیں کہ میں نے فرمایا تھا مومن کا جھوٹا مومن کے لیے شفا ہے، میں تمہیں عمل کر کے بھی بتا رہا ہوں۔
اور اقبال نے کہا تھا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ انسان خاک سے بنا ہے، تو اقبال نے کہا یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے۔ آخری بات سناتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام گزرے، حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی بیوی ام عاصم کہتی ہیں ہم عتبہ کی 4 بیویاں تھیں اور ہم چاروں ایک دوسرے سے بڑھ کے عمدہ خوشبو کا استعمال کرتی تھی، لیکن عتبہ کو کبھی ہم نے خوشبو کا استعمال کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے باوجود بھی عتبہ کے جسم سے جو خوشبو آتی تھی وہ ہماری خوشبو سے اچھی ہوتی تھی، اس خوشبو کے سامنے ہماری خوشبوئیں مان پڑ جاتی تھی۔ کہتی ہیں لوگ بھی یہی کہتے تھے، عتبہ کو کبھی خوشبو لگاتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن عتبہ کے پاس سے خوشبو بڑی عمدہ آتی ہے۔ ام عاصم کہتی ہے ایک روز ہم نے ان سے کہا اب کون سا عطر استعمال کرتے ہیں؟ حضرت عتبہ نے جواب دیا میں تو کوئی عطر نہیں استعمال کرتا، ہاں مگر آپ کے وجود سے خوشبو بڑی پیاری آتی ہے، اتنی عمدہ خوشبو آتی ہے کہ ہماری خوشبوئیں جو ہے اس کے سامنے مان پڑ جاتی ہیں۔ کہا میں نے تو کبھی خوشبو لگائی نہیں۔ کہا پھر ماجرا کیا ہے؟ کہا ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور رسالت میں ایسا ہوا کہ میرے جسم پہ چھوٹے چھوٹے سرخ رنگ کے دانے نکل آئے، وہ بیماری پھیل گئی۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے جسم پہ سرخ رنگ کے چھوٹے چھوٹے دانے نکل آئے، کرم نوازی فرمائیے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اپنا لباس اتار لو۔ کہتے میں نے اپنی قمیض اتاری اور اپنی رانوں پہ رکھ کے میں حضور کے سامنے بیٹھ گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ پڑھا، پڑھنے کے بعد حضور نے اپنے ہاتھ یوں کر کے پھونک ماری اپنے ہاتھوں پہ، اس پھونک میں تھوڑی سی لعاب دہن کی بھی آمیزش تھی۔ کہتے ہیں پھر وہ ہاتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جسم پہ پھیر دی، بس ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی وہ بیماری جاتی رہی۔ اس روز سے لے کے آج تک میں اسی کیفیت کے اندر ہوں کہ میرا جسم بھی پہلے سے خوبصورت ہو گیا ہے اور میرے جسم سے ہر وقت خوشبو آتی رہتی ہے۔ یہ برکت ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کی کہ حضور نے اپنے ہاتھ پھیرے تھے اور ان کے اوپر تھوڑی سی لعاب دہن کی بھی آمیزش تھی، بس ان کی برکت سے میرا جسم جو ہے وہ تندرست ہو گیا۔ اس روز سے لے کے آج تک میرے جسم سے اسی کیفیت سے خوشبو جو ہے وہ آ رہی ہے۔ تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں۔